یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، میڈیسن لینے کی ضرورت ہے۔ چلیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے، چلیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے ٹیسٹ کروایا اور یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو کہ نہ صرف میرے پاس ایز اے معالج بہت سارے پیشنٹس آ کے پوچھتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری لیبس کا کاروبار جو ہے وہ اس ایک ٹیسٹ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہر بڑے ہوئے یورک ایسڈ کو میڈیسنز کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو نشست ہے وہ آپ سبوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آج ہم جن جن چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ان تمام کا جو ماخذ ہے وہ امریکن کالج آف رومیٹالوجی کی 2020 کی گائیڈ لائنز ہیں، جو کہ گینٹھیے سے ریلیٹڈ، جس کو گاؤٹ بولتے ہیں، اور ایک اور بیماری جس کو ہم سوڈو گاؤٹ بولتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو گائیڈ لائنز ہیں اس پر مبنی ہوں گی۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہے جس نے کبھی یورک ایسڈ کا ٹیسٹ نہیں کروایا، اور کسی ایک سے سنا، دوسرے سے سنا، اور پھر لیبارٹری میں چلے گئے اور وہاں پہ جا کر کہا کہ جی میرا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا دیں۔ کبھی پٹھوں میں درد کی شکایت کے ساتھ، کبھی جوڑوں میں درد کی شکایت کے ساتھ، یا کبھی بھی تھوڑا بہت بھی اگر درد ہے جسم میں، تو لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ لیبارٹری پہ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور یورک ایسڈ تھوڑا سا بھی اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کے بعد فوراً یا تو خود سے دوائی سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہم اپنے ملک میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کر ادویات کا استعمال جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں، یا شاید وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا یورک ایسڈ بڑھ گیا، مجھے دوائی سٹارٹ کر دیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم اکثر بطور معالجین ہم بھی لوگوں کو پراپرلی ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو دوائیوں کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ جبکہ دراصل امریکن کالج آف رومیٹالوجی کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہر شخص کو جس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے اس کو دوائیاں آغاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر سے اس کو دہرا دیتا ہوں، ہر وہ شخص جس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے اور جن عوامل پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہے اور صرف آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے اور آپ نے لیب میں چیک کروایا اور آپ کا یورک ایسڈ لیول تھوڑا سا زیادہ تھا، آپ کو اسٹریٹ اوے میڈیسن سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سادہ طریقے سے سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل یورک ایسڈ ہے کیا، اور میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادگی سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری جو خوراک ہے، اور خاص طور پہ جب ہم پروٹین والی خوراک کھاتے ہیں جس کے اندر دالیں اور گوشت ہے، اور ایون کہ ہمارے اپنا جسم بھی جو ہے ایک خاص طرح کی چیز میں بریک ڈاؤن کرتا ہے جس کو پیورینز بولتے ہیں، اور یہ جو پیورینز ہیں یہ جب جسم اس کو مزید توڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بنتا ہے، اور یہ یورک ایسڈ عام طور پہ ہمارے گردے جو ہیں اس کو جسم سے خارج کرتے ہیں۔ یہ یورک ایسڈ 3.2 سے لے کے تقریباً 7.2 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک جو ہے مردوں میں یہ نارمل رینج ہے، اور اسی طرح خواتین میں تقریباً 2.6 سے لے کے 6 تک، اگر 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اگر لیول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ہے۔ لیکن یہی یورک ایسڈ اگر شدید حد تک بڑھ جائے، اور اس حد تک بڑھے کہ وہ جسم میں کرسٹلز بنانا شروع کر دے، جس کو ہم ٹوفیشیس کرسٹلز بولتے ہیں، ایک خاص طرح کی چیز جب یہ یورک ایسڈ بنانا شروع کر دے جسم کے اندر، اور خاص طور پہ جوڑوں کے اندر، تو اس کو ہم گینٹھیا بولتے ہیں یا گاؤٹ کی بیماری بولتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ملتی جلتی بیماری ہے جس کو ہم سوڈو گاؤٹ بولتے ہیں۔ اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شدید درد جوڑوں میں ہوگا، اور خاص طور پہ کسی ایک جوڑ کو انوالو کرے گا، اور اسپیشلی جو بڑا انگوٹھا ہے، بڑے انگوٹھے کے بڑے جوڑ کو یہ بیماری جو ہے انوالو کرتی ہے ابتدائی علامت کے طور پہ، بعد میں یہ دوسرے جوڑوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر علامات شو ہونا شروع ہو چکے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی علاج کی ضرورت ہے، پھر آپ کو لازمی اپنے معالج کے پاس جانا ہے اور آپ کو لازمی اس کا علاج کروانا ہے، جس کے لیے مختلف طرح کی ادویات کی چوائس ہے ڈاکٹر کے پاس، جو وہ آپ کی پوری ہسٹری معلوم کرنے کے بعد آپ کو مختلف طرح کی ادویات پہ ڈاکٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن از خود صرف یورک ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے دوائی کا آغاز نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر دوائی کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور جب تک لازم اور ملزوم نہ ہو تب تک ادویات کا آغاز کرنے سے آپ گریز کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو شدید تکلیف کسی ایک جوڑ میں، اور خاص طور پر پاؤں کا جو بڑا انگوٹھا ہے اگر اس میں شدید تکلیف ہو رہی ہے، اور کئی مریض یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جس طرح کسی نے تلوار سے یا ٹوکے سے فوراً میرا انگوٹھا کاٹ دیا، اتنی شدید تکلیف ہوگی،
اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو گردوں کی بیماری لاحق ہے، جس طرح میں نے بلڈ پریشر والی ویڈیو میں اور شوگر والی ویڈیو میں بتایا کہ شاید شوگر بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی بیماری ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو گردوں کا مرض لاحق ہو چکا ہے، جس کو ہم کرونک کڈنی ڈیزیز بولتے ہیں، تو ایسے حالات میں یورک ایسڈ لیول اگر آپ کا بڑھا ہوا ہے تو آپ کو لازماً ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے اور وہ آپ سے بات چیت کریں گے، اور اس بات چیت کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ ادویات کا تعین کریں گے جو کہ آپ کے لیے لینی بہت ضروری ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول بڑھا ہوا ہے تو تب ہی آپ کو گاؤٹ ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول نارمل ہے تو آپ کو گاؤٹ یا گینٹھی کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ اصل مسئلہ وہ بیماری اور اس کے علامات ہیں، اصل مسئلہ وہ نمبر نہیں ہے۔ یہ نمبر ڈاکٹر کی مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کا تعین کر سکے کہ آپ کو کس میڈیسن پہ سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں تو لازمی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر آپ کو دوائی کا آغاز تب کرتے ہیں اگر آپ کا یورک ایسڈ لیول اتنا زیادہ ہے کہ جوڑوں کے اندر کرسٹل بننا شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری وجہ تب ہوگی اگر آپ کو بیماری کی شدید تکلیف گزشتہ سال میں 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ آپ کو ہوئی، یا اسی سال میں اگر آپ کو 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ شدید تکلیف ہوئی، یہ بہت اہم انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کو دینی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس سال میں 2 دفعہ بڑی شدید تکلیف ہو چکی ہے، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ یہ اہم انفارمیشن ڈاکٹر کے لیے بہت اہم ہے تاکہ اس کی بیس پہ وہ دوائی کا آغاز کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز، اگر آپ کے جوڑ میں جو موومنٹ ہے یا موبلٹی ہے وہ ریسٹرکٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ جوڑ کو فلی حرکت نہیں کر پا رہے ہیں یا حرکت کرتے رہے شدید تکلیف ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لازمی جانا اور ان کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے یا آپ کی گردوں میں پہلے پتھری رہ چکی ہے یا پتھری ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی آپ کے گردوں میں پتھریاں ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے حالات میں یورک ایسڈ لیول کو آپ نے نارمل نہیں لینا، بلکہ آپ نے لازمی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ آپ کے یورک ایسڈ لیول کو واچ کریں گے اور شاید 3 مہینے 6 مہینے ہر 3 مہینے 6 مہینے کے بعد آپ کے یورک ایسڈ لیولس کو چیک کریں گے۔ اسی لیے اکثر جب مجھے کوئی صرف اپنی رپورٹس بھیجتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ میرے پاس آ جائیں اور میں آپ کا معائنہ کروں تو میری مدد ہو سکے گی کہ آیا ہم بہتر طور سے فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ شاید آپ صرف یورک ایسڈ لیول کو دیکھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر آپ کے علامات کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کہیں جوڑ میں آلریڈی پرابلم ہونا شروع ہو تو نہیں چکا ہوا، اور اگر آلریڈی پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے اور بے شک آپ کا یورک ایسڈ لیول نارمل بھی ہو، پھر بھی آپ کو میڈیسنس پہ سٹارٹ ہونا ضروری ہے۔ اور بڑی اہم انفارمیشن جو کہ اکثر آپ سنیں گے کہ اگر کسی کو گینٹھی کی بیماری ہے یا نہیں ہے، اگر یورک ایسڈ لیول بڑھ گیا ہے تو اکثر لوگ کہیں گے جی آپ سبزی بھی بند کر دیں، آپ دالیں بھی بند کر دیں، آپ ہر طرح کا گوشت بھی بند کر دیں۔ یاد رکھیے کہ ہر مریض کو سب کچھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، اگر آپ کو گینٹھیا کی تشخیص بھی ہو چکی ہے یا اگر آپ کا گینٹھیا نہیں ہے اور آپ کو صرف یورک ایسڈ لیول آپ کا بڑھا ہوا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کو سب کچھ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا چیز روکنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو لال گوشت، جس کو بڑا گوشت ہم کہتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ہمارے ملک میں جس طرح آرگنز ہم کھاتے ہیں، جس طرح کلیجی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یا مختلف اور چیزیں، یاد رکھیے کہ اگر آپ کلیجی کھا رہے ہیں جس کو ہم آرگنز بولتے ہیں، اس کو کھانے سے یعنی ریڈ میٹ کو کھانے سے آپ گریز کیجئے۔ اس کے علاوہ دالوں کو آپ کم کر سکتے ہیں، سبزی آپ کھا سکتے ہیں، دالیں کھا سکتے ہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ گوشت بھی بند کرنے کی بجائے گوشت کو کم کریں، ٹھیک ہے؟ آپ چکن لے سکتے ہیں، آپ مچھلی لے سکتے ہیں، آپ گوشت بھی لے سکتے ہیں، لیکن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ان ماڈریشن، یعنی کہ آپ کو احتیاط سے کھانا ہے، بہت زیادہ نہیں کھانا، کم کر کے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کریں اگر آپ مہینے میں شاید اگر آپ ہفتے میں 6 دن اگر آپ گوشت کھا رہے تھے تو شاید اب آپ کو 2 دن کھانے کی ضرورت ہے۔ بڑی اہم بات، آپ کہیں گے کہ بی پی والی ویڈیو میں بھی یہی بات کر رہا تھا اور شوگر والی ویڈیو میں بھی یہی بات کر رہا ہے، لیکن لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کسی بھی بیماری میں انتہائی اہم ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صرف جو غذائی پرہیز ہے وہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پانی کو زیادہ پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ خاص طور پر اگر آپ کو گینٹھی کی تشخیص ہو چکی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے۔
सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बताया कि तंबाकू नोशी से मुकम्मल तौर से परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी में भी। याद रखिए कि हर जोड़ के दर्द का ताल्लुक यूरिक एसिड से नहीं है। कई लोग इसीलिए यूरिक एसिड लेवल के टेस्ट करवाते हैं क्योंकि उनको जोड़ों में दर्द होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर जोड़ों की बीमारी जो है वो गैंटिया हो या हर जोड़ों की बीमारी जो है वो यूरिक एसिड की वजह से हो। आम तौर पर अगर आपको घुटने में दर्द है, अगर आपको टखने में दर्द है, अगर आपको लोअर बैक एक है या कमर में दर्द है, अगर आपको कंधों में दर्द है, तो इसके लिए और वजूहात को भी जानने की ज़रूरत है, जो कि हम बाद में किसी नशिस्त में इस बारे में भी तज़किरा करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर जोड़ों के दर्द का ताल्लुक यूरिक एसिड से नहीं होता, ये याद रखिए। दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसको ये कहूँ कि हर जोड़ों के दर्द का इलाज ज़ाइलोरिक नहीं है। हमारे मुल्क में लोग ज़ाइलोरिक बहुत ज़्यादा लेते हैं, यानी कि एलोपेरानॉल, जिसका असल नाम एलोपेरानॉल है। सो हर शख्स को हर दर्द के लिए ज़ाइलोरिक लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये याद रखिए। आखिर फिर क्यों यूरिक एसिड लेवल टेस्ट कराना चाहिए, या कब कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसमें आपको लाजमी यूरिक एसिड लेवल टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? पहली बात, अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको हाइपरटेंशन है, यानी कि आप शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ रहे हैं या हैं, और आपको डॉक्टर ने बताया कि गुर्दों का मसला शुरू हो चुका हुआ है, यानी कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो आपको लाजमी अपना यूरिक एसिड लेवल को चेक करवाना है और डॉक्टर साहब के साथ इस बारे में बात भी करनी है। अगर आपको जोड़ों में शदीद दर्द रहता है और ख़ास तौर पे किसी एक जोड़ में, जो बड़ा अंगूठा है पाँव का, अगर उसमें शदीद तकलीफ़ रहती है, अक्सर जैसे मैंने पहले बताया कि साल में 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा अगर आपको शदीद तकलीफ़ हुई है, तो लाजमी यूरिक एसिड लेवल को चेक कराने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आपको गुर्दों के पथरी की शिकायत रही है, या अगर आप सोचते हैं कि आपने शायद 2 साल पहले अल्ट्रासाउंड करवाया और उस अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बताया कि जी आपके दाएं गुर्दे में छोटी सी पथरी है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पथरी थी और आपको याद रहा कि आपकी पथरी थी, तो लाजमी यूरिक एसिड लेवल्स को चेक कराने की ज़रूरत है। दोबारा से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बीमारी नहीं है, ये याद रखिए। इसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, और हाइपर यूरिसीमिया बीमारी नहीं है, गाउट और सूडो गाउट बीमारी है, यानी कि गैंटिया बीमारी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ बीमारी नहीं है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड डॉक्टर की मदद करता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड इस चीज़ की अलामत नहीं है कि आपको दवाई की ज़रूरत है। आपको मर्ज़ की तशख़ीस हो चुकी है तो उसके बाद ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब जो आपको ग़िज़ाई हदायत और इसके साथ साथ जो दवाई की हदायत आपको करते हैं, उसको लगातार लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ब्लड प्रेशर की वीडियो में भी बताया और शुगर की वीडियो में भी बताया कि दवाइयों को आज ख़ुद तब्दील नहीं करना, और हमेशा कोशिश कीजिए कि डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करें कि लोएस्ट डोज से मेडिसिन स्टार्ट करके आप एक ख़ास वक्त के बाद डॉक्टर साहब के पास वापस जाइए, और उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करें कि मुझे इस दवाई की डोज से फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा, हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या ऐसे हालात हैं जिसमें डॉक्टर आपको हाई डोज से स्टार्ट करेंगे, या दवाई के साथ एक और दवाई का भी आगाज़ करेंगे, जिसको हम गाउट फ्लेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके दौरान में डॉक्टर शायद आपको 2 दवाइयों पे भी आगाज़ करेंगे, शायद 3 पे भी आगाज़ करेंगे, लेकिन वो 3 दवाइयाँ लगातार लेने के लिए नहीं हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको 3 दवाइयों से मुकम्मल आराम और आपने कहा कि नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया था कि इससे मुझे आराम आ गया दवाई से, तो मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन मैं यही दवाई जारी रखूँगा। याद रखिए कि अगर किसी को गैंठिया की बीमारी है, और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको गैंठिया भी है और साथ गुर्दों का मसला भी है, उनमें दवाई की डोज़ को बहुत एहतियात से देने की ज़रूरत होती है। सो लाजमी है कि आप तकरीबन शुरू में 2 हफ्ते बाद या महीने बाद, जैसे भी आपके डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं, उसकी बेसिस पे लाजमी डॉक्टर से रब्ता करें उस डोज़ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि आपकी बीमारी और आपके अलामात और आपके गुर्दों के हालात और आपके यूरिक एसिड लेवल्स को, तमाम चीज़ों को देख के डॉक्टर एक मुफस्सल तौर पे आपसे गुफ्तगू कर सकें कि आपको इस दवाई की इतनी डोज़ की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद हुई है बल्कि मददगार साबित हुई होगी, ताकि आप समझ सकें यूरिक एसिड के बारे में और गैंठिया की बीमारी के बारे में, और कब आपको टेस्ट करवाना है और कब टेस्ट नहीं करवाना, और कब दवाइयों पे पैसे लगाने हैं और कब दवाइयाँ नहीं लेनी है। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ।